بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور سیکنڈ ایئر اردو کا ہم ایک نیا سبق آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے مصنف کی تصویر آپ کے سامنے۔ یہ وہ مصنف ہیں جن کا ایک سبق جو ایک خاکہ ہے صنف کے اعتبار سے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان مصنف کے حالات زندگی پر، ان کی ادبی خصوصیات پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، جو کہ اصل میں 9th کلاس کے لیے تھی، لیکن 9th کلاس کا بھی ایک سبق ہے جس کا نام ہے غلام، وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک سبق جو 9th کلاس میں غلام ہے، وہ ایک مزاحیہ مضمون ہے، جبکہ ہماری سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب میں جو سبق ان کا شامل ہے وہ صنف کے اعتبار سے خاکہ ہے۔ تو خاکہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن جس شخصیت پر انہوں نے خاکہ لکھا ہے وہ یہ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کے اوپر انہوں نے خاکہ لکھا ہے، اور اس سبق کا نام ہے ایک وصیت کی تعمیل۔ تو یہ خاکہ کیوں لکھا اور اس کی لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا عنوان ایک وصیت کی تعمیل کیوں ہے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کی ان کے ساتھ ملاقات کہاں پہ ہوئی، یہ ساری بات انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو استاد محترم ہیں ان کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور انہوں نے اپنے استاد کے اوپر بھی ایک خاکہ لکھا ہے جس کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ بھی شاید آپ نے پڑھا ہو، یہ بھی ان کی ذات پر یہ خاکہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ان کا بہت ہی مشہور خاکے کے اعتبار سے کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف شعراء کا خاکہ پیش کیا ہے، جس کتاب کا نام ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ اس مشاعرے کے اوپر بھی بات کریں گے، اصل میں یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی تھی اور کون سا یہ مشاعرہ تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ مشاعرہ کس طرز کا تھا۔ تو یہ ان کی کتاب تھی، انہوں نے یہ کتاب لکھی مرزا فرحت اللہ بیگ نے، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ اس میں مختلف شعراء کا انہوں نے تذکرہ کیا اور ان کے اوپر خاکہ سمجھے خاکہ پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ان کی مضامین فرحتوی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ اسی میں وہ سبق کو جو ہم نے پڑھا تھا غلام، جو اصل میں 9th کلاس کا ہے سبق ہے، تو وہ بھی اسی مضامین فرحت میں شامل ہیں۔ ان کی مضامین میں سب سے زیادہ دلچسپی اس چیز کی ہوتی ہے پڑھنے والوں کو کہ ان کے مزاحیہ مضمون ہیں، اور یہ اپنا مضمون اس طرح لکھتے ہیں جیسے کہ ایک کہانی ہو، تو بڑا ہی دلچسپ ان کا مضمون ہوتا ہے۔ جیسے اس غلام آپ نے پڑھا، ایک مزاحیہ مضمون، دلچسپ مضمون تھا۔ تو سیکنڈ ایئر اردو کا ایک سبق ایک وصیت کی تعمیل، جس کے مصنف ہیں فرحت اللہ بیگ، اور فرحت اللہ بیگ جو ہیں ان کا ہم خاکہ انشاءاللہ پڑھیں گے صنف کے اعتبار سے۔ خاکہ ایک وصیت کی تعمیر، خاکے کے اوپر ہم تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بھی بات ہو چکی مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو حالات زندگی یا ادبی خصوصیات میں نے لیکچر وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کی، لیکن تھوڑا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ خاکہ انگریزی میں اس کو سکیچ کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنے کے ہیں، جبکہ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہوتا ہے۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ سوانح عمری بھی ہوتی ہے، مطلب جس کی حالات زندگی ہم لکھتے ہیں، لیکن خاکہ جو ہے وہ ظاہری تصویر کے بجائے باطن کا بھی، یعنی مکمل ایک سکیچ آپ بنا لیں جسے آپ کہتے ہیں، تو صنف کے اعتبار سے اس کو اس لیے خاکہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر مکمل تصویر ہوتی ہے۔ تعریف اس کی اگر دیکھی جائے تو خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خد و خال وہ قارئین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائے میں تصویر کشی کی جاتی ہے۔ خاکہ نگار واقعات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات اور قیاسات کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ ایک کامیاب خاکہ نگار کی نگاہ اس مقام کو پا لیتی ہے جس مقام تک عام خاکہ نویسوں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ ماہرین مختلف ہیں، انہوں نے خاکے کو کس نظر میں دیکھا ہے۔ تو نثار احمد فاروقی کہتے ہیں خاکہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے، جبکہ آمنہ صدیقی کہتی ہیں کہ سوانح نگاری کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں سے ایک شخصی خاکہ ہے۔ یہ دراصل مضمون نگاری کی ایک قسم ہے جس میں کسی شخصیت کے ان نقوش کو اجاگر کیا جاتا ہے جن کے امتزاج سے کسی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ محمد حسین کہتے ہیں کہ خاکہ نگاری ادب کی ایک صنف ہے جس میں شخصیتوں کی تصویر اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں قاری پڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف کلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بالا ہو۔ رشید احمد صدیقی
مشہور شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاکہ نگاری کی بڑی اور اولین شرط میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے۔ بڑے کو کتنا بھی بڑا دکھانا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ چھوٹے کو بڑا دکھایا جائے۔ جب چھوٹے کو بڑا دکھایا جائے، وہ فنکار اور فن کی یہ معراج ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بندے کو بڑا دکھا دے۔ تو خاکے کے اندر کسی بھی شخص کی زندگی کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کی ظاہری اور باطنی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ جو سبق ہے ایک وصیت کی تعمیل، یہ خاکہ ہے کس شخص کے اوپر؟ یہ وہ شخص ہیں مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کے اوپر انہوں نے خاکہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی مرزا فرات اللہ نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد پر بھی ایک خاکہ لکھا تھا، اور یہی وجہ بنی ہے مولوی وحید الدین سلیم کے خاکے لکھنے پر، وہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ مرزا فرات اللہ بیگ کی حالات زندگی ہم نے ویسے بھی دیکھ لی ہیں، تو یہ آسان ہے، آپ یہاں سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ولادت 1883 اور وفات 1947 ہے، اور یہ فرات اللہ بیگ دلی کے محلہ چوڑی والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حشمت اللہ بیگ تھا۔ ابھی کم ان کی عمر تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم نے کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور پھر سینٹ اسٹیفنس کالج سے بی اے کیا۔ شعر و شاعری کا شوق انہیں طالب علمی کے زمانے میں تھا، تو ملازمت کے سلسلے میں انہیں حیدرآباد جانا پڑا، اور یہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، حیدرآباد ہی رہتے تھے۔ تو فرات اللہ بیگ نے اپنی 64 سالہ زندگی میں 40 سال حیدرآباد میں گزارے ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب انگریزی تسلط کے بعد دلی شہر تہذیبی لحاظ سے عبوری دور سے گزر رہا تھا۔ فرد جب بھی دلی آتے تو اس میں نت نئی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ فرد پرانی تہذیب کے دلدادہ چاہنے والے تھے، انہیں یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ گراں گزرتی اور اچھی نہ لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ فرد نے اپنی تحریروں میں پرانی تہذیب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ ادبی خصوصیات میں دیکھا جائے تو مزاح نگار کی حیثیت سے فرات اللہ کا خاص مقام ہے۔ ان کی تحریروں میں خوش طبعی اور ظرافت نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تحریر کردہ خاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خاکے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان خاکوں میں ممدوح جس کی مدح بیان کی گئی ہے کہ بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کے بجائے حقیقی واقعات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس خاکہ جس پر لکھا گیا ہے اس کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں بھی انہوں نے غیر جانبداری سے تبصرہ کیا ہے، یعنی طرفداری نہیں کی اور صحیح بات کی ہے۔ فرات اللہ بیگ کا اسلوب گنجلک اور بوجھل نہیں، یعنی پیچیدہ نہیں ہے اور الجھاؤ نہیں ہے، اس میں آسان ہے۔ ان کی تحریروں میں دلکشی اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ دہلی کی ٹیکسالی زبان بتایا ہے، یہ مستند اور جو معروف زبان ہے دلی کی ٹیکسالی زبان ہے کہ اسی سے ہم دلیل دے سکتے ہیں اردو کے کسی لفظ کے اوپر۔ تو یہ بات میں نے کی بھی تھی جب مرزا فرات اللہ بیگ کی حالات زندگی پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ انہیں زبان و بیان پر مکمل قدرت بھی حاصل تھی۔ وہ گنجلک، مشکل، ادھک، دقیق اور نامانوس باریک الفاظ کو استعمال نامناسب سمجھتے ہیں، سادہ ترین بات کرتے ہیں۔ زبان سیکھنے کے لیے ایسے حضرات کی کتابیں پڑھنا مفید ہے۔ تو تصانیف میں مضامین فرد میں نے آپ کو بتا دیا، دلی کا یادگار مشاعرہ ان کی کتاب ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ ان کی تصانیف ہیں جو مشہور ہیں، اور اسی طرح ان کا یہ خاکہ ہے جو انہوں نے وحید الدین سلیم کے اوپر لکھا ہے۔ اب وحید الدین سلیم کون شخصیت ہیں، تھوڑا اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وحید الدین سلیم کون ہے۔ مولانا وحید الدین سلیم پانی پت کے ایک مشہور خاندان میں 1869 میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد حاجی فرید الدین حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی درگاہ کے متولی تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے پانی پت میں حاصل کی، اس کے بعد لاہور آ گئے، یہاں عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ریاست بہاولپور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے، کچھ عرصہ رامپور میں ہیڈ مولوی کی حیثیت سے کام کیا، کچھ دنوں پانی پت میں جو ہے انہوں نے اکتب خانہ قائم کیا۔ انہی دنوں الطاف حسین علی کی وجہ سے ہی ان کی ملاقات جو ہے سر سید احمد خان سے ہو گئی تھی۔ انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے ان کو اپنا سیکٹری بنا لیا، اور یہ تعلق سر سید کی وفات تک ان کے ساتھ قائم رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رسالہ معارف نکالا، اخبار سائنٹیفک سوسائٹی یا علی گڑھ گزٹ، مسلم گزٹ لکھنؤ اور زمیندار لاہور کے یہ مختلف رسالوں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ مضمون نگاری اور ترجمہ نویسی کی وجہ سے ریاست حیدرآباد بلا لیے گئے، اور وہاں دارالترجمہ جو مولوی عبدالحق کا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، مولوی عبدالحق نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جس میں مختلف زبانوں کے سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب ان کی ہے وضع اصطلاحات، ٹھیک ہے، اصطلاحات ہے یہ لفظ، وضع اصطلاحات تصنیف کی انہوں نے، بڑی ہی مشہور کتاب ہے ان کی۔ عثمانی یونیورسٹی قائم ہوئی تو وہ اردو کے پہلے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے، بعد میں پروفیسر ہو گئے، 1927 میں انتقال ہوا۔ اس اعتبار سے اردو ادب کی ایک مشہور شخصیت ہے، اور ہماری نظر سے دور ہیں البتہ مولانا وحید الدین سلیم،
اور یہ سر سید احمد خان کے ساتھ رہے، اس طرح مولوی عبدالحق کے ساتھ رہے. اس اعتبار سے جو ہیں وہ مرزا فرت اللہ بیگ کیونکہ وہ بھی سر سید احمد خان، مولوی عبدالحق اور ڈپٹی نذیر تو ان کے استاد تھے، ان کے قریب رہے ہیں، تو ان سے اس لیے ان کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا. اور کہاں ملاقات ہوئی، یہ ساری بات تو انشاءاللہ ہمیں خاکہ میں پتہ چل جائے گی. کچھ چیزیں پہلے سبق سے پہلے سمجھ لیں، پہلے ہم انشاءاللہ سبق پورا پڑھیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے پوری کتاب انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے، کیونکہ سوالات بھی ہیں. پھر یہ سبق ختم ہونے کے بعد سوالات انشاءاللہ اس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گا حل کیے جائیں گے. اشعار ضروری ہوتے ہیں تشریح کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گا اشعار. اور کچھ چیزیں یہاں پہ ضروری ہیں کہ انہوں نے یہ خاکہ کیوں لکھا، تو یہ پڑھ لیں تھوڑا سا. 1927 میں مولوی عبدالحق نے عثمانیہ انٹرمیڈیٹ کالج ڈے کے موقع پر مرزا فرت اللہ بیگ کی معروف و مقبول تمثیل دلی کا آخری یادگار مشاعرہ اسٹیج کرنے کے لیے فرت اللہ بیگ کو مدعو کیا تھا. بات سمجھنی ہے یہاں پر بچوں کہ 1927 میں پہلی بات تو یہ ہے مولوی عبدالحق نے بلایا ہے مرزا فرت اللہ بیگ اور مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی کو، دونوں کو. کیوں بلایا ہے؟ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ کالج کا کالج ڈے تھا، اینول جس کو آپ فنکشن کہتے ہیں، وہ تھا. اس پر بلایا تھا مولوی عبدالحق نے فرت اللہ بیگ کو اور مولانا وحید الدین سلیم کو. اب فرت اللہ بیگ کو کس لیے بلایا تھا؟ فرت اللہ بیگ کو اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے اس فنکشن کے موقع پر ایک ڈرامہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹس نے کرنا تھا، اور وہ ڈرامہ تھا دلی کا ایک آخری یادگار مشاعرے کے اوپر. کیونکہ کتاب جو لکھی ہے وہ لکھی ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے. اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈرامہ کریں گے جو آپ نے کتاب لکھی ہے اور اس کی حقیقت بنائیں گے اسٹیج کے اوپر، اس لیے آپ آئیں. تو فرت اللہ بیگ کو تو اس لیے بلایا گیا تھا. اور ابھی بات کریں گے کہ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ وہ کیا ہے، کیا بات ہے اس کے اندر، تاکہ آپ کو بات صحیح طرح سمجھ آ جائے. اور مولانا وحید الدین سلیم تو ایک ادبی شخصیت تھے، ان کو بلایا تاکہ وہ آ کے وہاں پر ایک اسپیچ کریں، تقریر کریں، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ ایک معروف و مشہور شخصیت تھے، ان کو اس لیے بلایا گیا تھا. تو جب یہ جا رہے تھے تو فرت اللہ بیگ اس سے پہلے نہیں ملے تھے مولانا وحید الدین سلیم سے. تو کاچی گوڑا حیدرآباد یہ ریلوے اسٹیشن پر وحید الدین سلیم مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے فرت اللہ بیگ کے پاس آئے اور گلے مل کر مبارکباد دیتے ہوئے بولے. تو ان کی ملاقات اسٹیشن پر ہوئی تھی. تو وہاں پر انہوں نے جو مولانا وحید الدین سلیم ہیں انہوں نے فرت اللہ بیگ کو کہا، میاں فرت، تم نے نذیر احمد کا اتنا اچھا خاکہ لکھا، تم نے اپنے استاد پر بہت ہی خوبصورت خاکہ لکھا ہے کہ بس کیا بتاؤں. اگر مجھ پر کوئی ایسا خاکہ لکھے تو آج مرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میرا بھی کوئی شاگرد ہوتا تو مجھ پر ایسا خاکہ لکھ دیتا، اور اگر تم لکھنے کے لیے تیار تو تمہیں آج مرنے کے لیے تیار ہوں. تو اتنا اچھا خاکہ لکھا، تعریف کر رہے ہیں. تو فرت اللہ بیگ نے کہہ دیا بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، خاکہ میں لکھ دوں گا. وہ انہوں نے مزاح کے طور پر کہا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس ملاقات کے سال بھر کے اندر ہی مولانا وحید الدین سلیم جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. تو مولانا وحید الدین سلیم اس سال کے اندر ہی فوت ہو گئے. اور مرزا فرت اللہ بیگ کو وہ بات یاد تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں خاکہ لکھوں گا. تو ان کے مرنے کے بعد مرزا فرت اللہ بیگ نے ان کی وصیت پوری کر دی، اور اس خاکے کو اسی لیے نام دیا ہے ایک وصیت کی تعمیل. کہ وہ خاکہ جو انہوں نے وحید الدین سلیم کے اوپر لکھا ہے تو وہ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل اس کا نام دیا، کیونکہ وہ وصیت تھی کہ آپ جب مریں گے تو میں آپ پر خاکہ لکھوں گا جیسے میں نے اپنے استاد پر لکھا. اس لیے انہوں نے یہ خاکہ جو ہے وہ مولانا وحید الدین سلیم کے اوپر لکھا ہے. اب جو مشاعرہ جس کے اوپر بات کریں، جو ان کی کتاب ہے دلی کا یادگار مشاعرہ، یہ دلی کا یادگار مشاعرہ جو ہے یہ جو ہے وہ پہلے ہوا ہے مغلیہ دور کے اندر، ٹھیک ہے، اور مغلیہ دور کے اندر بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا ہے. اور انہوں نے بعد میں یہ کتاب لکھی ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے. اور یہ تعارف ذرا آپ دیکھ لیں آپ کہ دہلی کا یادگار مشاعرہ، یہ مرزا فرت اللہ بیگ دہلوی کا ایک تحریر کردہ ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی ایما پر مولوی کریم الدین کے اہتمام سے جو یادگار مشاعرہ ہوا تھا. مغلیہ دور میں آخری حکمران بہادر شاہ ظفر گزرے ہیں، اور انہوں نے مولوی کریم الدین اس وقت ایک موجود تھے، ان کو کہا تھا کہ ایک بہترین قسم کا مشاعرہ رکھو، ٹھیک ہے، لال قلعے کے اندر. تو اسے مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ خوبصورت طرز نگارش میں قلم بند کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو یہ ایک یادگار مشاعرہ حقیقت میں ہوا تھا جو مغلیہ دور کے اندر ہوا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا تھا، اور مولوی کریم الدین کی ماں پر انہوں نے کیا تھا.
تو انہوں نے اس عہد کے شعری مزاج، ذوق اور قلعہ معلیٰ یعنی شاہی قلعہ کی معاشرتی خصوصیات کا نقشہ اس میں پیش کیا اس کتاب کے اندر، کہ گویا ہم واقعات اور حالات کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ وقت کا انداز تکلم، ٹھیک ہے، اور قلعہ معلیٰ کی سیر، شعراء دلی کو دعوت، شرکت دینا، شعراء کی آمد کا منظر انہوں نے اس کتاب کے اندر پیش کیا، نمونہ کلام، شعراء کا انداز بیان وغیرہ کو نہایت ہی دل فریب انداز سے اس کتاب کے اندر بیان کی، جو لائق دید اور ساتھ ساتھ ہماری معلومات میں اضافے کا ضامن ہے۔ کون سے شعراء شریک ہوئے تھے، سارے شعراء کی لسٹ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں جو شعراء یہ اصل میں جو شریک ہوئے تھے مغلیہ دور کے اندر، اور یہ جو ہے نا یہ ہجری کے حساب سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1621، لیکن جو سن کے اعتبار سے ہم ابھی کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کب یہ ہوا تھا۔ تو اس میں یہ شعراء ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ان کے تخلص نظر آ رہے ہوں گے، ایجاد، رسا، رفت، قناعت، اور یہ نیچے دیکھیں غالب بھی اس مشاعرے میں شریک تھے، مومن، ٹھیک ہے، اور اس طرح شیفتہ اور بادر شاہ ظفر خود شریک تھے۔ پھر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مختلف سالک نام ہیں، عیش ہے، عارف ہے، ٹھیک ہے، آزاد، برکش، حضور، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لسٹ ہے پوری کی پوری، اس اعتبار سے یہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی نشست کا نقشہ ہے، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر پڑھنی ہو آپ کو تو پڑھیں۔ اور اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے، جو حقیقت میں ہوا تھا مشاعرہ، اس کو اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اور باقاعدہ بتائیں گے کہ ایک شاعر آئے گا وہ کلام پڑھے گا، پھر شمع روشن ہوتی ہے اس دور میں، جو ہوتا تھا محفل مشاعرہ، اس میں شمع رکھی جاتی تھی جو کلام پڑھنے لگتا تھا، تو وہ سارے کے سارے کلام جو ہے اس کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے ابتدا، اور ہم نے جان لیا کہ کیسے یہ جو ہے وہ خاکہ لکھا گیا، اور کیوں گئے تھے مرزا فرات اللہ بیگ عثمانیہ کالج، ان کو کس نے بلایا تھا۔ تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ مولوی عبدالحق نے بلایا تھا مولانا وحید الدین سلیم کو، اور فرات اللہ بیگ کو کیوں بلایا تھا میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق تمام انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بیچ میں ہی سوالات بھی آئیں گے، لیکن اکٹھے انشاءاللہ سوال ہم دیکھ لیں گے تاکہ ہم سبق کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات بھی حل کر لیں۔ خدا بخش مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھے، یہ فرت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نگینہ سمجھیے، ٹھیک ہے، ایک موتی اور نگینہ سمجھیے کہ برسوں ناد تراشیدہ رہا، جسے تراشا نہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہیرا جو جب تک تراشا نہ جائے اصل چمک تو نہیں ہوتی اس کی، نگینے کی طرح تھے، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس وجہ سے ایک نگینہ سمجھیے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو کہا ہے کہ یہ نگینے کی طرح تھے، تشبیہ دے رہے ہیں کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا، جسے کوئی بھی تراشا نہ گیا ہو، لیکن جب تراشا گیا لوگوں کے ہاں مقبول ہوئے، چمک بڑھی ہے ان کی، تو اہل نظر میں قدر ہوئی ان کی، اس وقت چٹ سے ٹوٹ کے، تو ایک دم ٹوٹ کے یعنی مر گئے۔ تو اس ابتدائی پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہے وہ بڑے قیمتی انسان تھے، لوگوں کی نظر سے دور رہے تھے، لیکن جب لوگ جاننے لگے اور بڑے مشہور ہوئے تو ان کی وفات ہو گئی۔ شہرت بھی کہتے ہیں غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی، غالب بھی جب مشہور ہوا تو اس کی بھی موت آ گئی۔ تو اسی طرح انہوں نے بتایا کہ غالب کی طرح یہ بھی مشہور ہوئے تو یہ بھی مر گئے، ادھر نام بڑھا اور ادھر مرا۔ کہہ رہے ہیں سب سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا، یعنی کہ جیسے ہی مشہور ہوا تو موت آ گئی، چل چلاؤ کا زور ہے، یعنی کہ جانے کا زور ہے، بس آنا اور جانا، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ مولوی نذیر احمد اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی چلے گئے، شبلی نعمانی چلے گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح حالی بھی چلے گئے، وحید الدین جن کے بارے میں خاکہ لکھ رہے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے کہ زندگی چراغ کی طرح ہے، بتی جلتی تھی، تیل خرچ ہوتا تھا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا تھا، ٹمٹماتا تھا، لو بیٹھنی شروع ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا آخر آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ چراغ جو ہے وہ جلتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تیل ختم ہوتا ہے تو لو اس کی ٹمٹماتی ہے، پھر تو زندگی اس طرح تھی۔ لیکن اب کہتے ہیں اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ بن گئی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا گھپ، تو ادھر سے بٹن دبایا اچانک مر جاتا ہے بندہ، ٹھیک ٹھاک بند ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح عظمت اللہ خان ایک ادیب ہیں، وہ بھی اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین سلیمی بھی اچانک مر گئے، اسی طرح چلے گئے لیمپ کی طرح۔ اب دیکھیں کس کی باری ہے، اردو کی مجلس میں دو چار لیمپ جل رہے ہیں، وہ بھی کسی وقت کھٹ سے گل ہو جائیں گے، اچانک وہ چلے جائیں گے۔ اس وقت کے ادیبوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے، کون اردو کی خدمت کرے گا۔ تو اپنے دور کے حساب سے بات کر رہے ہیں، اور واقعی ان شخصیات نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔
اب بات کریں گے کہ میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں، آپ نے پڑھ لیا 40 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے تقریباً حیدرآباد میں گزارا۔ مولوی وحید الدین سلیم بھی برسوں سے یہاں تھے، وہ بھی ادھر ہی تھے، لیکن یہ کہتے ہیں آپس میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا، انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی، وہ لوگوں سے ملتے تھے اور میں ملتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا، تو اورنگ آباد کالج کے جلسے میں بلایا، میں نے آپ کو بتا دیا عثمانیہ یونیورسٹی کا کالج ڈے کا، ٹھیک ہے، وہ کالج ڈے تھا، اینول فنکشن تھا، اس پر بلایا تھا، اور کیوں بلایا تھا وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے، طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ آدھی ریل رش انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے جو ہے وہ گھیر رکھی تھی۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی، سب کے سب اس ریل کے پلیٹ فارم پر کھڑے گپے مار رہے تھے، میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ سوال نمبر الف یہاں پر موجود ہے، سارے سوالات انشاءاللہ ہم اکٹھے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کتاب سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال نمبر الف ہے، پھر آگے سوال نمبر بے ہے، لیکن اکٹھے انشاءاللہ پڑھیں گے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈگ بھرتے قدم بھرتے ہوئے میری طرف چلے آ رہے ہیں، بڑے جو ہے نا جسامت کے اعتبار سے بڑے شخص ہیں، تو وہ آ رہے ہیں۔ متوسط کا درمیانہ قد تھا ان کا، بھاری گٹیلا بدن، مضبوط بدن تھا، بڑی سی توند، بڑا پیٹ، کالی سیاہ فام رنگت ان کی کالی تھی، اس پر سفید چھوٹی سی جو ہے نا گول داڑھی ان کی تھی، میں نے آپ کو ان کی تصویر بتا دی ہے، چھوٹی چھوٹی کرنجی یعنی نیلی آنکھیں تھیں، شری سفید جو ہے وہ پاجامہ پہنا ہوا تھا انہوں نے، کتھی رنگ یعنی پان کی طرح رنگ کی کشمیری شیروانی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور سر پر انابی تیز سرخ رنگ کی جو ٹوپی ہوتی ہے جس طرح ترکی کی ٹوپی ہوتی ہے وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جرابیں انگریزی جوتا پہنا ہوا تھا، آئے اور آتے ہی مجھ سے گلے لگا لیا، حیران تھا کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ تو یہ شخصیت جو تھے، مولوی نذیر احمد تو ان کے استاد تھے، اور یہ بھی ان کے پرانے دوست تھے امیر حبیب اللہ خان، تو ان سے کافی عرصے بعد ملے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح ملے جیسے وہ دو آپس میں پرانے دوست ملے تھے، تو یہ بھی ایسے ہی مجھ سے ملے، تو میں حیران پریشان، میں جانتا نہیں ہوں کون ہے، لیکن مجھ سے آ کے وہ ایسے گلے ملے جیسے مجھے عرصے سے جانتے ہیں۔ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے فرمایا مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے جو تم نے اپنے استاد پر لکھا ہے وہ خاکہ، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کر ملوں مگر موقع نہ ملا، قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا بھائی، مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد تو نے اس کا نام زندہ کر دیا، افسوس ہے کہ ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اس رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ ہیں کون اور کیا کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان کب رکتی ہے، میں نے بھی کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا، تو انہوں نے مزاحیہ طور پر کہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ مولوی وحید الدین سلیم ہے، اور پھر سال کے اندر وہ مر گئے، تو اس پر انہوں نے ایک اس وصیت کی تعمیل کرتے ہوئے یہ خاکہ لکھا ہے۔ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین ہیں تو واقعی مجھے بہت پشیمانی ہوئی، میں نے معذرت بھی کی کہ ایسی بات کر دی، وہ خود شگفتہ طبیعت لے کر آئے تھے، رنج تو کجا کہاں، بڑی دیر تک ہنستے اور اس جملے کے مزے لیتے ہوئے جو سر ہو گئے یعنی پیچھے پڑ گئے کہ تو نے مجھے ایسے کہا ہے کہ جس گاڑی میں تو ہے، یہ بھی کہتے رہے کہ جس گاڑی میں اب تو بیٹھے گا، میرے پیچھے لگ گئے، جس گاڑی میں تو بیٹھے گا میں بھی ادھر ہی بیٹھوں گا جا کر۔ شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا میرے درجے میں لا کر رکھ دیا کہ ساتھ بیٹھیں گے، ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی، یعنی بولتے بہت تھے، رات کے 12 بجے، 1 بجا، 2 بج گئے، مولوی صاحب نہ خود سوتے تھے اور نہ مجھے سونے دیتے تھے۔ درجہ اول میں ہم 3 آدمی تھے ریل کے اندر، ایک مولوی صاحب اور رفیق بیگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، رفیق بیگ جو تھے یہ تو سو گئے، ہم دونوں نے باتوں میں صبح کر دی، اپنی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصطلاحات زبان اردو، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی، اصطلاحات اصل میں بات کو ذرا سا سمجھ لیں چھوٹا سا کہ اردو کے اندر کوئی لفظ جو نیا نیا آتا رہا ہے وہ جب قبول کرتا ہے کوئی بھی مطلب اس کو قبول کیا جاتا ہے تب وہ اردو زبان کے اندر آتا ہے،
مثال کے طور پر دیکھیں، ابھی انگلش کا ہی لفظ ہے موبائل، تو ابھی تک موبائل کا لفظ اردو کے اندر نہیں آیا، ہم انگریزی کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اور اگر آئے گا تو اس کی اصطلاح پہلے قبول کی جائے گی کہ ہاں یہ موبائل کے لیے بہترین لفظ ہے، تو تب وہ لفظ جو ہے وہ اردو زبان کے اندر آئے گا۔ اس طرح کئی اردو الفاظ جو ہیں انہوں نے وہ خود جو ہیں اصطلاحات زبان، انہوں نے اصطلاح بنائی ہے، ان اردو الفاظ ان کی طرف سے وہ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، اصطلاحات زبان اردو، اس پر بحث ہوتی رہی، شعر و شاعری بھی ہوئی، دوسروں کی خوب خوب برائیاں ہوئیں، اپنی تعریفی کرتے رہے۔ مولوی عبدالحق کو بھی برا بلا کہا کہ اس بیماری میں اس نے مجھے زبردستی کھینچ بلایا، غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے، صبح ہوتے ہوتے کہیں جا کر آنکھ لگی، شاید ہی گھنٹہ بھر سوئے ہوں کہ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے گاڑی پر یورش حملہ کر دیا، کہ ان کے شاگرد اور دوست آ کر وہ ان سے ملنے کے لیے بےتاب کھڑے تھے، اور آ کر انہوں نے ملنے کے لیے اس گاڑی پر حملہ کر دیا، پھر اٹھ بیٹھے اور پھر وہی علمی مباحث انہوں نے شروع کر دی۔ تو علمی لوگ تھے، علمی بحثیں کرتے ہیں، پھپتیاں اڑی یعنی مذاق کرتے رہے آپس میں، اس کو بے وقوف بنایا، اس کی تعریف کی، ہنسی اور کہوں کا وہ زور تھا کہ درجے کی چھت اڑی جا رہی تھی، اتنے زیادہ ہنس رہے تھے۔ تو محاورتاً کہا ہے کہ درجے کی چھت اڑی جا رہی تھی، کہ جیسے ہم کہیں یہ کوئی چھت جو ہے وہ گر جائے، اورنگ آباد تک یہی غل گپاڑا، یہی شور تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کوشش کی کہ مولوی صاحب کی طبیعت کا اندازہ لگاؤں، پہلے تو ذرا بند رہے، تھوڑا آہستہ آہستہ وہ کھلتے رہے، لیکن آخر میں بالکل کھل کے اور کھلی باتیں کرتے رہے۔ میں نے جو رائے ان کے متعلق قائم کی وہ سن لیجئے۔ وہ رائے کیا ہے؟ وہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، یعنی ہنسی مذاق بہت کرتے تھے، لیکن یہ ظرافت جو تھی اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی، نہ سمجھی کی صورت۔ ٹھیک ہے، ایسا ایسا بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات مذاق کرتا ہے، لیکن مذاق پھر آگے سے برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر نہ سمجھی میں ایسی سی بات کہہ جاتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت مولانا وحید الدین سلیم کی تھی۔ کسی کو برا بھی کہتے تو ایسے الفاظ میں کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پہ آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، بس جو بھی منہ میں آتا تھا وہ کہہ جاتا تھے۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے، اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ شاید ہی کوئی بھلا آدمی ہوگا جو سچے دل سے ان کو چاہتا ہوگا۔ جو بندہ منہ پہ ٹھیک بات کہنے کا عادی ہو تو اس کو کم لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاف دل ہوتا ہے، وہ سیدھی بات منہ پہ کر دیتا ہے، اور جو چاپلوس ہوتا ہے، چاپلوسیاں کرتا ہے، اس کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہے لوگوں کے لیے نفرت ہوتی ہے، لیکن منہ پہ وہ اچھا بنا ہوتا ہے۔ ان کے علم، ان کی سمجھ، ان کی زود فہمی کہتے ہیں بات کو جلدی سمجھانے والا، اور ان کی طبع رسا یعنی عقل مندی کی سب تعریف کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت کے سب شاکی تھے، یعنی شکایت کرنے والے تھے۔ وہ خود بھی اس سے بیزار تھے، خود بھی تنگ تھے، لیکن طبیعت کے عادی تھے کہ وہ منہ پہ ساری باتیں کر دیتے تھے۔ بات یہ کہ انہوں نے زمانے کی وہ ٹھوکریں کھائی تھیں کہ خدا کی پناہ، یعنی زندگی کے حالات انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، اور اس لیے یہ منہ پہ صاف بات کر لیتے تھے۔ تو جس شخص نے زندگی میں حالات دیکھے ہوں تو وہ شخص جو ہے نا منہ پہ صاف بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس کو یہ مسالے وغیرہ لگانے نہیں آتے۔ خاصا بھلا چنگا آدمی دیوانہ ہو جائے۔ اگر مولوی صاحب کی طبیعت پر ان مصیبتوں نے اتنا اثر کیا تو کیا تعجب ہے جب کسی نائل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کی آگ لگ جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نائل لوگ ہیں نا، ان کو تم نے آگے کر دیا، اور یہ نائل ہیں، ہم نے تو محنت کر کے ہم آگے آئے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جو ایک قابل شخص ہو، اور جب وہ اس دیکھتا ہے کہ ایسا بندہ جو نائل اور چاپلوسیوں کی وجہ سے آگے آ گیا، تو اس کو تھوڑا سا اس بات میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نائل بندہ آگے بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہی ہوتا تھا مولوی صاحب بھی، کیونکہ وہ خود ایک جو ہے نا وہ بڑے ہی عقلمند اور لائق شخصیت تھے، اور ایسے بندے کو دیکھتے جو کسی کام کا نہیں ہوتے تھے تو ان کو آگ لگ جاتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی اس بات کی۔ ریل میں بھی ایک دو بڑے شخصوں کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، اے میاں گدھا ہے، ایک سطر صحیح نہیں لکھتا، اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب، ہم کو دیکھو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزری، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے منیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں سر گاڑی پاؤں پہیا کیا۔ محاورتاً کہا ہے کہ ہر وقت ہم ان کے ساتھ رہے، ہم سر سید احمد خان کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ جس شخص کی تم بات کر رہے ہو وہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو ایک سطر لکھنے نہیں آتا۔ اب جو چند روپلی مل رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس تھوڑے سے جو پیسے آ گئے ہیں روپلی، تو فلاں صاحب جلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلا ہی گھونٹ دیتے، ہاں اگر زیادہ ہوتے تو ہمارا گلا ہی دبا دیتے۔ تو چند روپلی جو مل رہے ہیں ہمیں تو وہ ہم سے جلے جا رہے ہیں۔ اب میں نے کہا مولوی صاحب یہ دنیا آخرت نہیں ہے، جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا، یہاں اہل کمال ہمیشہ اشفتہ حال رہے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ یہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے، یہاں پر وہ شخص جو خود اچھا رہا ہے اس کو دنیا میں ہمیشہ وہ پریشان رہا ہے، اشفتہ پریشان رہا ہے۔ تو
تو آپ بھی اہل کمال ہیں، آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ اہل کمال میں ہیں، آپ کیوں خواہ مخواہ اپنا دل جلاتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، آگے نعت نہ پیچھے پگا، یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو نا، وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے محاورتاً کہ آگے نعت نہ پیچھے پگا، یعنی آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کی بیوی، تو آپ مزے کیجئے، بہت گئی تھوڑی رہ گئی، ہنسی خوشی یہ بھی گزار دیجئے۔ وہ بھلا میری باتوں کو کیا سننے والے تھے، ان کے تو دل میں زخم تھے، تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی، نہ اہلوں کو آرام اور سائش میں دیکھ کر وہ زخم ہرے ہو جاتے تھے، زبان اپنی تھی کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقط یعنی کہ برا بھلے کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ تو نائل شخص جب اوپر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ نائل شخص ہے، اور اس کو وہ سناتے تھے پھر، اور پھر رکتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے زمانے کی سختیاں برداشت کی تھی۔ زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، یعنی جتنا انہوں نے لوگوں کو دیکھ لیا اور اتنا ہی دل ان کا تنگ ہوتا گیا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہو گئی، یعنی کہ پیسہ خرچ نہ کرنے لگے، قلم میں روانی آئی لیکن پھر کنجوس بن گئے۔ میں ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، جب ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شواری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے منہ پر کہا تھا کہ آپ تو کفایت شعار ہیں، یعنی پیسہ کم لگاتے ہیں، لیکن یہ کفایت شعری جو ہے یہ اب کنجوسی بن گئی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں، میں کیوں لکھتے ہوئے ڈروں، میں تو صاف بات کہوں گا۔ مرزا فرت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں واقعی بڑے ہی کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دار ترجمہ سے بھی بہت کچھ مل رہا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا، یعنی کنجوس بندے تھے۔ اس کی صراحت، اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا کہ کیسے کنجوس تھے۔ ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا کہ مفلسی کے پے در پے حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ مطلب یہ بات ان کو صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو انہوں نے غربت پر گزارا تھا، یعنی مفلسی کا دور انہوں نے دیکھا تھا، تو ایسا شخص جس نے غربت کا دور دیکھا ہو تو وہ پھر آہستہ آہستہ کنجوس بن جاتا ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی عجیب دور دیکھا تھا، اس لیے اب یہ کنجوس بن گئے تھے، کچھ پیسے جوڑ رہے تھے اپنے پاس۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دیے جائیں گے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، پیسے جوڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ خوش سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے، یعنی ایسا بندہ جب مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہو جس نے خشک سالی دیکھی ہو، یعنی اناج کم ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اناج اس کو نہ ملا ہو، لیکن ایسا پھر دور آیا ہو کہ اب ریٹ کم ہو گئے ہیں اور اناج خوب ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ اناج اپنے پاس بھر رہا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پاس جو ہے محفوظ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا زمانہ پھر نہ آ جائے کہ اناج کم ہو جائے اور پھر مجھے جو ہے نا وہ اناج نہ ملے۔ تو ایسا ہی زمانہ جو ہے وہ مولوی وحید الدین سلیم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے غربت کا زمانہ دیکھا تھا، تو اب وہ سوچ رہے تھے دوبارہ کہیں غربت کا زمانہ نہ آ جائے، دوبارہ یہ حالات مجھ سے چلے نہ جائیں، تو تھوڑے سے پیسے بچا لوں، اس لیے وہ پیسے بچا رہے تھے۔ تو اس کو آپ کفایت شعری سمجھیں یا کنجوسی سمجھیں، خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، لیکن اپنے لیے کچھ بھی نہ جوڑا، جوڑتے رہے اور آخر کار وہ خود دنیا سے چلے گئے، اور چھوڑ بھی اتنے گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے، اور بعض لوگ جو ہے افسوس کرتے تھے کہ یار اس بندے کے تو بیٹے نہیں تھے، تو ان کے بیٹے ہم کیوں نہ ہوئے کہ ہم اس کے جو ہے وہ پیسے وہ ہمیں مل جاتے۔ بہرحال یوں ہی ہنستے بولتے 2 بجے اورنگ آباد ہم پہنچ کے بڑے زور کے استقبال ہوا، موٹروں میں لد کر اورنگ آباد ہم وہاں پہ چلے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہیں، عثمانیہ کالج کا اینول ڈے ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے بلایا ہے، اور وہاں پر بڑا ہی جوش و خروش نظر آ رہا ہے، خیموں کے سامنے جلسے کا جو ہے وہ منڈوا تھا، سٹیج جسے آپ کہتے ہیں، منڈوے کے سٹیج کے سامنے جو خیمہ تھا اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ مل گئی۔ مولوی صاحب کی طبیعت پہلے ہی بدمزہ تھی، کیونکہ راستے کا سفر تھا، راستے کی تھکان تھی، اور رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی تھی، بخار چڑھ آیا، 2 وقت کھانا بھی نہیں کھایا، تیسرے وقت بڑے کہنے سننے سے تھوڑا سا انہوں نے دودھ پی لیا۔ دوسرے روز ان کو لیکچر دینا تھا، ان کو واعظ و نصیحت اور لیکچر وہاں پر دینا تھا، اس لیے بلایا ہوا تھا، طبیعت صاف نہیں تھی، پھر بھی بڑے میاں کو جوش آ گیا، ٹرنک میں یعنی صندوق میں سے جوڑا نکال لیا، ریشمی شیروانی نکالی، نئی ترکی ٹوپی نکالی، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک دیا اور نیا پہن کر اس ٹھاٹ سے جلسے میں آئے کہ واہ واہ واہ، کھڑے ہو کر لیکچر دینے کا دم نہ تھا، ہمت نہیں تھی، کرسی بچھا دی گئی، کرسی پر بیٹھے، انہوں نے جیب میں سے چھوٹے چھوٹے نیلے کاغذ کے پرچوں کی ایک گڈی نکالی اور لیکچر پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، پھر لیکچر دیا انہوں نے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اسپیچ کے پڑھنے میں الفاظ کا زور کم ہو جاتا ہے، مگر مولوی صاحب کے طرز انداز نے میرا خیال بالکل بدل دیا۔
کہ ایسی زبردست انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کی اور ایسے زبردست الفاظ جو انہوں نے ادا کی اور انداز ان کا بہترین تھا. ان کے پڑھنے میں بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ ان کا زور تھا جتنا بولنے میں ہوتا ہے. معلوم ہوتا تھا جیسے ایسے بول رہے ہیں کہ شعر گرج رہا ہے. 2000 آدمی کا مجمع تھا مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو آواز سن لو. اتنی غور سے لوگ سن رہے تھے ان کو. لفظوں کی نشست ایسی خوبصورت طریقے سے بول رہے تھے, زبان کی میں روانی تھی. آواز کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ دریا ہے کہ عمدہ چلا آ رہا ہے, بہہ رہا ہے. ایسے خوبصورت الفاظ ادا کر رہے تھے اور ایسے بہترین طریقے سے بول رہے تھے. ایک برقی روح ہے, ایک بجلی ہے کہ کانوں سے گزر کر دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے اور باتیں دل میں اتر رہی ہیں, مگر اب تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. ایسے زبردست انہوں نے لیکچر دیا. میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا ہے, مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ پڑھ کر ایسا اثر پیدا کرنے والا میری نظر سے کوئی نہیں گزرا, کہ کوئی شخص ایسا پڑھے اور ایسا لیکچر دے, تو ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا. کچھ تو بات تھی کہ آخر زمانے میں سر سید مرحوم اپنے اکثر لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے, تو اکثر لیکچر سر سید احمد خان بھی انہی سے پڑھواتے تھے اپنے. اس میں ان کا مد مقابل نہیں, مد مقابل نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ ان کا مد مقابل جو ہے وہ نایاب اگر نہیں ہے کہ نہیں ملے گا, مگر کمیاب ضرور ہے, یعنی کم ملیں گے ایسے لوگ, اور ایسے لوگ نہیں ہوتے. اسی روز ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کا خیال کر کے مجھے اب تک ہنسی آتی ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں بچوں, 1848 اور 1600 جو ہے وہ 21, تو یہ ہجری کر لیں. یہاں پہ جو ہے وہ عیسوی لکھا ہے, عیسوی غلط ہے, ہجری کر لیں اس کو. اگر کتاب میں آپ کے پاس عیسوی لکھا ہے تو ہجری کر لیں. اصل میں عیسوی کے حساب سے جیسے ابھی 2020 ہے اور انشاءاللہ 2021 آنے والا ہے, تو عیسوی کے حساب سے 1848 میں وہ دہلی کا یادگار مشاعرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہوا تھا, اور اس کو کتابی شکل بعد میں دی تھی مرزا فرت اللہ بیگ نے. اور مرزا فرت اللہ بیگ کو بلایا اس لیے کیا تھا کہ سٹیج پر اسے ڈراماٹائز کرنے کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ ڈرامہ پیش کریں گے, اور مرزا فرت اللہ بیگ کو مولوی عبدالحق نے بنایا تھا کہ آپ نے بہترین کتاب لکھی ہے اس کے اوپر, اور آپ دیکھیں اس آ کر اس ڈرامے کو کیسے ڈراماٹائز کر رہے ہیں ہم. میں دہلی کا ایک مشاعرہ اسی جلسے میں زندہ کیا گیا تھا. وہی ساز و سامان, وہی کپڑے, وہی لوگ 100 برس کے بعد پھر سامنے لائے گئے تھے, اور اسٹیج کے انتظام ہی کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے بلایا تھا. پہلے بیروپ اور نقلیں ہوتی رہیں, آخر پردہ گرا اور مشاعرے کا نمبر آیا, تو وہ سارے کا سارا ڈرامہ یہاں پر پیش ہونا تھا. تھوڑی دیر میں اسٹیج کا رنگ بدلنا کچھ آسان کام نہ تھا. دریاں, چاندنیاں, دریوں پر بچھانے والی سفید چادروں کو کہا جاتا ہے, قالین بچھانا, تکیے لگانا, سامان جمانا, مشعلیں ٹھیک ہے جلانا, ٹھیک ہے لیمپ جس کو آپ چراغ کہتے ہیں. پھر غرض اتنا کام تھا کہ پردہ گرے بڑے دیر ہوگی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی, ٹھیک ہے, اور پردہ گرے وہ جو ہے دیر ہو گئی اور لوگوں میں ذرا ہلچل ہونے لگی, اور کیونکہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. تو ایک واقعہ سنا رہے ہیں یہاں پر ادھر کیا ہوا تھا. مجھے اس وقت سوائے اس کے اور کچھ سوجا کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے اس بے چینی کو کم کروں. میں نے کہا یاروں ذرا جلدی کرو, دیر ہو رہی ہے, مزہ کرکرا ہو رہا ہے, تو صحیح طرح یہ چیزوں کو ٹھیک کر لو. جیسے بعض اوقات فنکشنز میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پروگرام لیٹ ہونے لگ جائے تو لوگ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہے نا سارے کا سارا جو مزہ ہوتا ہے اس سٹیج کے اوپر وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو میں باہر جا کے کچھ بولنا شروع کرتا ہوں, تمہارا کام جب ختم ہو جائے تو سیٹی بجا دینا. انہوں نے کہا کہ جب تک لیٹ ہو رہا ہے کام, ڈرامہ لیٹ ہو رہا ہے, میں سٹیج پر جاتا ہوں, کچھ بولنا شروع کر دیتا ہوں, اور لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے, اور تم تب تک جو ہے نا سارا کام ختم کر لینا تاکہ جو ہے ڈرامہ خراب نہ ہو. میں اپنی اسپیچ ختم کر دوں گا, اتنا کہہ کر میں باہر پردے کے سامنے آ گیا. مضمون سوچنے کا موقع نہ ملا کہ میں کیا بولوں گا. اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے مضمون کی تمہید کو ذرا مذاق میں ادا کروں, تو میں نے مذاق کے طور پر اپنے مضمون کی تمہید کو ادا کرنا شروع کر دیا. جن صاحبوں نے وہ مضمون پڑھا ہے وہ واقف ہیں کہ میں نے اس مضمون کو مولوی کریم الدین صاحب طبقات الشعراء ہند سے مضمون کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ مشاعرہ انہی کے مکان پر نواب زین العابدین خان کی مدد سے ہوا تھا. اب کتاب جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مشاعرہ جو دہلی کا یادگار مشاعرہ تھا یہ کہاں پہ ہوا تھا. طبقات شعراء ہند سے منسوب کر کے میں نے بتایا تھا یہ مشاعرہ جو ہوا تھا یہ نواب الزین العابدین خان کی مدد سے انہی کے مکان پر ہوا تھا. میں نے اپنے لیکچر میں ابتداء الزمانے کی دہلی کا نقشہ کھینچا. میں نے کہا کہ ایسے دہلی کا نقشہ جو ہے میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا, اور پھر مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دہلی آنا مزاحیہ انداز میں نے بیان کیا. تو مولوی کریم الدین کا میں نے پانی پت آنا
وہ مزاحیہ انداز سے میں نے بیان کیا، ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں کے اوپر بات کی، ان کی خاک آلودہ کپڑوں پر بات کی، ان کی وحشت زدہ شکل اور ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن الفاظ میں کھنچ گیا۔ پھر ان کے دہلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے، دوسروں کی مدد سے مطبع، چھپا خانہ، پریس کھولنے کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخر کس طرح اس مشاعرے کی اجازت ہوئی اور کس طرح دہلی کے تمام شعراء اس میں جمع ہوئے۔ تو ساری بات وہ کہتے ہیں وہ جو میں نے کتاب میں لکھی تھی وہ میں نے اسٹیج پر آ کر بیان کرنا شروع کی، تاکہ تب تک جو ہے وہ ڈرامہ کا جو پیچھے اسٹیج ہے وہ تیار ہو جائے، اور میں نے وہ ساری بات کرنا شروع کر دی۔ میں اسپیچ دینے میں سیدھا سادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کبھی میں ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا ہوں جیسے لوگ ہلاتے ہیں، تو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی یہاں پر مولانا وحید الدین سلیم کو۔ وہ خدا معلوم مولوی کریم الدین کا حال بیان کرنے میں میرا ہاتھ کا اشارہ کئی دفعہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو گیا، تو مجھے تو معلوم نہیں تھا، مگر جلسے میں اس نے کچھ اور ہی معنی پیدا کر لیے۔ مولوی وحید الدین کے والد بھی پانی پت سے دہلی آئے تھے، کتابوں کا ہی کاروبار بیوپار کرتے تھے، لوگ سمجھے کہ مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین کے والد ہیں۔ تو مولوی کریم الدین وہ مولوی وحید الدین کے والد نہیں تھے، بلکہ وہ جو تھے انہوں نے مشاعرہ کروایا تھا، تو لوگ میں بار بار انداز میں رہیا تھا کہ ہاتھ مار رہا تھا میں، اور ہاتھ کا اشارہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف تھا، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ مولوی کریم الدین جو ہیں وہ مولوی وحید الدین کے والد ہیں۔ ناموں کے یکساں ہونے نے اس خیال کو اور بھی مضبوط کر دیا، تقویت دی۔ اب جو ہے وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین آپ کے والد تھے؟ اب جیسے ہی جو بات میں نے کر دی کہ اس کے بعد جیسے لوگ ملے اور کہا، کہنے لگے مولوی وحید الدین سلیم سے پوچھنے لگے کیا کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ اور وہ میری غلطی تھی کہ میں ہاتھ کے اشارے سے بار بار کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے تاؤ کی کچھ نہ پوچھو، دل ہی دل میں غصہ پونٹے رہے، غصہ کرتے رہے، خدا خدا کر کے 1:30 بجے مشاعرہ وہ ختم ہوا۔ اسٹیج کے دروازے سے جو نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ دیوار سے چپکے کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی غصہ کرنے لگے، بفر گئے، کہنے لگے فرت یہ سب تیری شرارت ہے، کریم الدین کو میرا تو نے باپ بنا دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے لے جا کر خیمے میں بٹھایا، پان بنا کر دیا، سگریٹ پیش کیا، جب جا کر ذرا نرم پڑے اور واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب بھلا مجھ سے ایسی گستاخی کہاں ہو سکتی ہے؟ اول تو میں اس جو ہے مذاق کا یہ موقع ہی نہیں تھا، دوسرے مجھے کیا معلوم کہ آپ کے والد کون تھے، کہاں تھے، دہلی آئے بھی تھے یا نہیں تھے، کتابیں بیچتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے تو گھڑی گھڑی میری طرف ہاتھ سے کیوں اشارہ کر رہا تھا؟ میں نے کہا مولوی صاحب اسپیچ دینے میں ہاتھ کا اشارہ خود بخود اس طرح ہو جاتا ہے، اب اگر اگلی صف پر میں بیٹھ کر آپ اس اشارے کو اپنے سے متعلق کر لیں تو میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال یہ بات لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی جم گئی کہ مٹائے نہ مٹی، جب تک اورنگ آباد میں رہے ہر شخص مولوی صاحب سے یہی سوال کرتا تھا کہ مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین آپ کے والد تھے؟ کبھی تو ہنس کر وہ چپ ہو جاتے تھے، کبھی غصہ کر دیتے، جھڑک دیتے تھے، کبھی جل کر کہتے تھے جی ہاں میرے والد تھے۔ کہ آپ کچھ آپ کا دینا آتا ہے، یعنی کچھ آپ کا دینا ہے انہوں نے، تو میرے والد تھے، وہ میں غصے میں کہہ دیتے تھے پھر وہ۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہاں پر یہ ایسا واقعہ ہوا، اور وہ مولوی وحید الدین سلیم جو ہے ان کی طرف میں اشارہ کرتا رہا، لوگ سمجھے مولوی کریم الدین کا نام لیتے ہوئے کہ وہ ان کے کہیں پہ والد تھے۔ اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرے ان کے ہاں آنا جانا بہت ہو گیا تھا، جب کچھ لکھتا پہلے ان کو جا کر سناتا، بڑے خوش ہوتے، تعریفیں کرتے، دل بڑھاتے۔ ہائے ان کے گھر کا نقشہ اس وقت آنکھوں میں پھر گیا۔ گھر جو تھا ان کا بہت بڑا تھا، مگر خالی ڈنڈار ویران تھا۔ 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے تھے اور اپنی اکیلی جان سے رہتے تھے، نہ بال، نہ بچہ، نہ نوکر، نہ ماما، نہ قرانی۔ میں گیا، باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا فرت۔ اسی وقت کرتا پہنے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔ برآمدے میں ایک بان کی چرپائی، جو چرپائی ہوتی ہے، وہ اس پر پڑے تھے، 2-3 تختے، جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تھیں وہاں پر، اندر ایک ذرا سی دری جو تھی وہ بچھی ہوئی تھی۔ اب مکان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مکان کیسا تھا۔ اس پر میلی چاندنی، 2-4 جو ہے وہ چوہا چکٹ یعنی کہ میلے کچیلے تکیے، اور ایک سڑی ہوئی رضائی جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور دیواروں پر ایک جو ہے وہ سگریٹ کے اشتہاروں کی تصویریں تھیں، اور 3-4 پرانے کیلنڈر لٹکے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار کی الماری میں 5-6 کنڈا ٹوٹی ہوئی چائے کی پیالیاں تھیں، کنارے جھڑی رکابیاں، مٹی کے برتن یعنی جو ٹوٹے ہوئے تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ یعنی حالات سے تو ایسا لگ رہا تھا یہ بہت غریب ہیں، لیکن جوڑے جا رہے تھے بس۔ 1-2 چائے کے ڈبے رکھے ہیں، سامنے کے کمروں میں کھونٹیوں پر 2-3 شیروانیاں، 2-3 ٹوپیاں لٹک رہی ہے، نیچے 2-3 پرانے کھڑنک جوتوں کے، پرانے جوتے، ٹھیک ہے، کھڑنک جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں،
لیجئے مولوی صاحب کے گھر بار کا یہ خلاصہ ہے سارے کا سارا۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پر پانی ہے، دوسری پر دودھ جوش ہو رہا ہے، چائے بن رہی ہے، خود پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ ایک نمک کا ڈلا پاس رکھا ہوا ہے نمک کا، چائے بنائی اور نمک کے ڈلے کو ڈالا اس میں، ایک 2 چکر دیے، نکال لیا اور نمک ڈال کے پیتے تھے۔ اب ہم تو آج کل نہیں پیتے، ہم تو آج کل چینی ڈالتے ہیں یا وہ گڑ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت دور میں وہ دیکھیں نمک جو ہے وہ چائے میں ڈال کے ایسے پیتے تھے، بس سارے دن ان کا یہی شغل ہوتا تھا، گھر میں برتن ہی نہیں تھے، کھانا کیسے پکتا، کون پکاتا، خبر نہیں کہاں جا کر کھا پی آتے تھے۔ کبھی میں گیا، دیکھا کہ دروازے میں بڑا سا قفل تالا لٹک رہا ہے، سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کہیں چرنے چگنے تشریف لے گئے، تو کہیں پر گئے ہوئے کھانے پینے کے لیے، تو باہر سے کھاتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا بھی کہ مولوی صاحب آپ کے ہاں کچھ پکتا نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں بھائی، میں نے تو مدتوں سے کھانا چھوڑ دیا ہے، صرف چائے پر گزران ہے، یعنی چائے پر گزارا کر رہا ہوں، لیکن باہر جا کے کھاتے پیتے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ تم مان لو، میں تو نہیں مانتا، مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ان کو کھاتے اور خوب کھاتے دیکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے گھر کا پکا نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے تو کیوں کر کھاتے، پکانے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ماما رکھنی پڑتی، سامان منگوانا پڑتا، لکڑی کا خرچ بھی ہوتا ہے، تیل کا خرچ بھی ہوتا ہے، اور نون کا خرچ یعنی سودا سلف، نون نمک کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر مراد ہے سودا سلف لانا پڑتا ہے، غرض اتنے خرچ کو اپنے سر باندھے اور اپنی بھلی چنگی جان کو بیٹھے بٹھائے رو کون لگائے، اتنی کون تکلیف ہے، باہر جا کے کھا لیتے تھے۔ چائے بنا لی، پی لی، ادھر ادھر گئے، پیٹ بھر لیا، گھر آئے، بان کی کھری چرپائی پر لوٹ ماری، یعنی کہ اس پر لڑکنا شروع کر دیا، اس پر لیٹتے تھے، چلو زندگی کا ایک دن کٹ گیا۔ ان کی بان کی چرپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی، ننگی پیٹھ اس پر اتنا لوٹے، اتنے کروٹیں بدلی تھی کہ بان صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا تھا، جیسے کالا ریشم ہوتا ہے نا، وہ بڑا چمکیلا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بان کی چرپائی ہوتی ہے وہ رسی نما چرپائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس پر اتنی طرح وہ اس طرح مولوی صاحب اتنے جو ہے اس پر کروٹ لیتے تھے کہ اپنی پیٹھ سے اس کو صاف کر دیا تھا۔ ادوان خود کھینچتے تھے، وہ پلنگ کی جو رسی ہوتی ہیں جو چرپائی کی، پرانے دور میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا بھی چرپائیاں ہیں گھر کے اندر، کہ وہ جب ڈھیلی ہو جاتی ہیں پھر اس کی ادوان کو، اس کی رسیوں کو وہ کھینچا جاتا ہے، تو مولوی صاحب خود وہ رسیاں کھینچ کر وہ خود وہ پلنگ اس کو جو ہے اس چرپائی کو سخت کرتے تھے۔ ادوان اس طرح کھینچتے تھے کہ ہاتھ مارو تو تبلے کی آواز آئے، جب وہ صحیح طرح کھینچا جاتا ہے نا تو اس چرپائی پہ اب زور سے مارے تو تبلے کی آواز آتی ہے۔ خدا معلوم اب یہ چرپائی کس کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس بھی ہو، سونے میں بڑا آرام دے گی کہ اس طرح خوبصورت وہ ادوان کھینچتے تھے۔ مولوی صاحب کو مٹھاس کا بڑا شوق تھا، خدا شکر خورے کو شکر دیکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر رزق جو ہے نا، یہاں پر مراد یہ ہے مورتاً کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، تو مولوی صاحب میٹھا کھانے کے شوقین تھے، تو خوب میٹھا ملتا تھا ان کو۔ ان کے بھی یار دوست شاگرد غرض کوئی نہ کوئی ان کو مٹھاس جو ہے وہ مٹھاس اچھا لگنے کی وجہ سے مٹھائی پہنچا دیتے تھے، یہ کچھ کھاتے کچھ رکھ چھوڑتے، مٹھائی کی ٹوکریوں میں جو کاغذ آتے ان کو پونچھ پاچھ صاف کر لیتے، جمع کرتے جاتے، انہی کاغذوں پر خط لکھتے تھے، غزلیں بھی لکھتے تھے، کاغذ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، غرض جو کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا تھا بس انہی کاغذوں پر ہوتا، خدا معلوم ایسے جھرجھرے کاغذ پر یہ کیوں لکھتے تھے، یعنی پرانے پھٹے ہوئے کاغذ پر یہ لکھ رہے ہیں، اور لکھ لیتے تھے۔ مولوی صاحب دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہاں ڈرتے تھے تو مولوی عبدالحق صاحب سے ڈرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ مولوی عبدالحق صاحب کے متعلق ان کی رائے قائم کروں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے، تھوڑے دن اور جیتے تو میں پوچھ لیتا، دوسروں کے متعلق مجھے ان کی رائے معلوم ہے، اگر ان کے الفاظ میں لکھوں تو ابھی فوجداری ہو جائے، یعنی کہ اتنی سخت باتیں کرتے تھے لوگوں کے متعلق، اگر میں ان کی باتیں میں لکھ دوں تو مجھے ابھی فوجداری ہو جائے، یعنی کہ مجھے کیا ہو، وہ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے مقدمہ چل جائے۔ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ اصطلاحات کسے کہتے ہیں بچوں؟ کسی ایک معنی پر قوم کا اتفاق ہونا۔ میں نے آپ کو کہا ہے، بتایا بھی ہے کہ اردو کے اندر مختلف الفاظ اس پر متفق ہو جانا کہ یہ لفظ اردو کے اندر ٹھیک ہے، اس کو اصطلاحات کہتے ہیں۔ تو ابتدا میں جتنے بھی اردو کے لفظ نکلے ہیں تو وہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لوگوں نے اصطلاحات قائم کی اور ہر لفظ کو اردو کے اندر لایا، بڑی محنت کی ہے، اس میں مولوی صاحب بھی بڑے ماہر تھے، ان کو بڑی مہارت تھی، ایسے ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے تھے، یعنی ذہن میں آتے تھے کہ باید و شاید، یعنی کہ خوب است، بہت بہترین، ٹھیک ہے تھے، اور واہ واہ کی بات ہے، باید اور شاید کا مطلب ہے جہاں ثبوت طلب کیا، یعنی کہ دلیل دینی ہے تو انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیے کہ دیکھو یہ کسی بڑے شاعر نے یہ لفظ جو ہے نا اس طرح پیش کیا تھا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے یہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی اس شاعر کا، بھلا ایک ایک لفظ کے لیے
کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے۔ اگر کوئی تلاش بھی کرتا تو وہ شعر دیوان میں نہ ملتا، تو یہ کہہ دینا کیا مشکل ہے کہ یہ غیر مطبوع کلام ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، بعض اوقات وہ کوئی دلیل دیتے نا کہ لفظ جو ہے نا یہ اس طرح اردو میں آیا ہے، اور کہتے کہ یہ شاعر جو ہے اس کے شعر میں یہ میں نے جو ہے وہ یہ سنا ہے اور دیکھا ہے۔ تو کوئی پوچھتا کہ کہاں پہ موجود ہے یہ والا شعر، تو کہتے ہیں یہ فلاں شاعر کے دیوان میں ہے، دیوان غزلوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ موجود ہے، تم دیکھ لو۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ دیوان بھی نکال کر لے آتا اور کہتا یہ دیکھیں یہاں پر تو ہے ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو شاعر کا غیر مطبوع کلام ہے، یعنی ابھی تک چھپا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کلام جو چھپا ہی نہ ہو تو وہ کون پھر ڈھونڈے گا؟ تو وہ کہہ دیتے فلاں شاعر نے فلاں شعر کے اندر، لیکن پھر بھی ماہر بہت تھے یہ۔ بھلا ایک ایک لفظ کے لیے کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے، اگر کوئی تلاش بھی کر لیتا تو وہ شعر دیوان میں نہ ملتا تو کہہ دیتے یہ غیر مطبوع کلام ہے، بھی چھپا ہی نہیں ہے۔ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے۔ یعنی انگریزی اصطلاح سے مراد ہے کہ اردو ادب کے اندر جو انگریزی کے الفاظ آئے ہیں اس سے پوری طرح یہ واقف تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ اس لفظ کے کیا ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے اور اس اصل کے کیا معنی ہیں۔ یعنی ایک ایک لفظ کو آسان بات نہیں ہے اردو کا ایک ایک لفظ اس کے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی تلاش کرنا اور دیکھنا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ سارے ان کو پتہ ہوتے تھے۔ اس بلا کا حافظہ لے کر آئے تھے، یادداشت ان کی بڑی اچھی تھی۔ ایک دفعہ کوئی لفظ سنا اور یاد ہو گیا، الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس پر بہت غور کیا تھا کہ انگریزی میں اصطلاحات بنانے میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، انہی اصولوں پر یہ اردو کی اصطلاحات انہوں نے لکھی ہیں، انہی اصولوں کو وہ اردو کی اصطلاحات وضع کرنے میں کام میں لاتے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے۔ میری کیا اس وقت سب کی یہ رائے ہے کہ اصطلاحات بنانے کے کام میں مولانا وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا دشوار تو کیا ناممکن، ایسے بندے یہ ماہر تھے۔ عربی اور فارسی میں بھی انہیں اچھی دسترس تھی، بڑی پہنچ تھی ان کی، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے خوب سمجھے تھے اور خوب سمجھاتے تھے۔ زبان کے جو نکات وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لونڈے وہ مضمون لکھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اہل قلم کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتے، یعنی کہ اپنے شاگرد ان کے اتنے ماہر ہیں تو خود استاد پھر کتنا ماہر ہوگا۔ مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا، اور ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو کجا، اس حصے میں اڑوار بھی لگانی مشکل ہے۔ اڑوار کہتے ہیں دیوار کو گرنے سے بچنے کے لیے جو ٹیک لگائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ گیا ہے نا دنیا سے کہ یہ ستون گر گیا ہے، اور ٹیک لگانے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی ایسا بندہ ہو جائے جو اس گرتی ہوئی دیوار کو ٹیک لگا دے۔ تو یہ ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ ان کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے، مگر عثمانی یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد، گتھیاں سلجھانے والے لکھ رکھیں کہ چاہے اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھان مارو، مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات، ان کا متبادل پاسنگ بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو۔ تو اس دور میں لکھا ہے انہوں نے جس وقت وہ مر گئے تھے، تو کہا کہ اب ڈھونڈ رہے ہو تم عثمانی یونیورسٹی کے لیے پروفیسر، اور ایسا بندہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو یہ وہ بندے تھے جن کے بارے میں مرزا فرت اللہ بیگ نے مضامین فرحت کے اندر یہ خاکہ شامل ہے ان کی کتاب میں، یہ اس کا ماخذ ہے۔ تو یہ خوبصورت خاکہ انہوں نے لکھا ہے اور مولوی وحید الدین سلیم کو بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ اب دیکھیں سوال آپ کے سامنے ہے، الف بے جیم دال ہے واو اور زے، تو اس اعتبار سے یہ 7 سوال ہیں جن کو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، مولوی صاحب اور فرت اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کیسی ہوئی؟ تو فرت اللہ بیگ کے خاکے ایک وصیت کی تعمیل کے مطابق فرت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم کی ملاقات حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ باہم ملاقات، فرت اللہ بیگ اپنے خاکے ایک وصیت کی تعمیل میں وحید الدین سلیم سے اپنی ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے، طالب علم بھی ہیں اور ماسٹر بھی، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ ادھر ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رکھی ہے۔ ابھی ریل کی روانگی میں ذرا دیر تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈگ بھرتے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لی اور کہنے لگے، پہلی گفتگو، مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کے ملوں، مگر موقع نہ ملا۔ قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا۔ بھائی مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اس رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔
یہ تھی فرت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم کی پہلی ملاقات اور پہلی گفتگو۔ دوسرا سوال بے، مولوی صاحب کا حلیہ۔ تو مولوی صاحب کا حلیہ جو ہے وہ بھی بیان انہوں نے کیا ہے۔ تو خاکہ کھینچنے کے معنی جو ہے کسی کی تصویر لفظوں میں بیان کرنا، اور ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرتا ہے، اسی کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جبکہ خاکہ کو شخصی مرقع اور شخصیت نگاری کا نام بھی دیا گیا ہے۔ فرت اللہ بیگ نے بہت مختصر مگر جامع انداز میں مولوی وحید الدین کا جو ہے نا وہ خاکہ حلیہ پیش کیا۔ سراپا ان کا کیا تھا؟ سراپا متوسط قد، بھاری گٹیلا بدن، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت، سفید اور چھوٹی سی گول داڑھی اور چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں۔ لباس انہوں نے کیسا پہنا تھا؟ شہری سفید پجامہ، برے رنگ کی کشمیری شیروانی اور سر پر سرخ ٹوپی، پاؤں میں جرابے، انگریزی جوتا۔ یہ انہوں نے حلیہ بیان کیا جی۔ سوال جیم، فرت اللہ بیگ نے مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو ان کے مطابق مولوی وحید الدین سلیم جو ہے مزاق کرتے تو پٹری سے اتر جاتے، دوسروں سے حسد بہت کرتے تھے۔ ان کی کفایت شاعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ظرافت اور رکاکت، ان میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، لیکن یہ ظرافت اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ کسی کو برا بھلا کہتے تو ایسا کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پر آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے اور مولوی صاحب کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ حسد، جب کسی نااہل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کو آگ لگ جاتی۔ ریل میں ایک دو شخصوں کا ذکر آیا، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، اے میاں گدھا ہے، ایک سطر صحیح نہیں لکھ سکتا، اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب ہم کو دیکھو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزری، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے منیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں وقت گزارا، اب جو چند روپلے یعنی روپے مل رہے ہیں تو فلاں صاحب جلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلہ ہی گونٹ دیتے۔ کنجوسی، زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی، اور ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا بلکہ ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شاعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں۔ واقعی بڑی کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دار و ترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ ان کے علم، ان کی سمجھ، ان کی زود فہمی اور ان کی طبع رسا کی سب تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کے سب شاکی شکایت کرنے والے ہیں، اور وہ خود بھی اس سے بیزار تھے۔ سوال نمبر دال دیکھ لیں، اورنگ آباد کالج کے جلسے میں کیا غلط فہمی پیدا ہوئی؟ تو فرت اللہ بیگ کی خاکے ایک وصیت کی تعمیل کے مطابق اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ فرت اللہ بیگ مولوی کریم الدین کا خاکہ بیان کر رہے تھے تو ان کا ہاتھ کا اشارہ غیر ارادی طور پر مولوی وحید الدین کی طرف اٹھ رہا تھا، لہٰذا لوگ سمجھے کہ فرت اللہ بیگ وحید الدین سلیم کے والد جن کا نام بھی کریم الدین تھا کا خاکہ پیش کر رہے ہیں، جس پر مولوی وحید الدین خاصے نالان تھے۔ تفصیل، فرت اللہ بیگ کے خاکے ایک وصیت کی تعمیل کے مطابق اورنگ آباد کالج کے سالانہ جلسے میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی وہ یوں تھی کہ اس موقع پر دلی کا یادگار مشاعرہ سٹیج کیا جانے لگا، تو فرت اللہ بیگ نے بتایا کہ یہ مشاعرہ میں نے نواب زین الدین عابدین کی مدد سے مولوی کریم الدین صاحب کے مکان پر منعقد دکھایا ہے کتاب کے اندر۔ پھر میں نے مولوی کریم الدین کا پانی پت سے دلی آنا مزاحیہ انداز میں بیان کیا، ان کی پھٹی ہوئی جوتیاں، ان کی وحشت زدہ شکل، ان کے خاک آلود کپڑے اور ان کی مفلسی کا نقشہ کھینچا۔ یہ نقشہ کھینچتے ہوئے کئی مرتبہ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ کا اشارہ وحید الدین کی طرف ہو گیا، جس سے غلط فہمی نے جنم لیا۔ چونکہ مولوی وحید الدین کے والد کا نام بھی کریم الدین تھا، وہ خود بھی پانی پت سے دلی آئے تھے، انہوں نے بھی کتابوں کی دکان کھولی تھی، لہٰذا ناموں آبائی شہر دلی کی طرف نقل مکانی اور کاروبار کی یکسانیت نے غلط فہمی پیدا کر دی، اور لوگ کریم الدین مشاعرے والے کو وحید الدین کا باپ سمجھنے لگے، جس پر وہ سیخ پا نظر آئے۔ تو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی جن کو ہم نے سبق کے اندر بھی پڑھا ہے، اور پھر پڑھا ہے کہ کیسے وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی کفایت شاعری کے بارے میں کیا عذر پیش کرتے تھے؟ فرت اللہ بیگ اپنے خاکے وصیت کی تعمیل میں مولوی وحید الدین کی کفایت شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو لکھنے پڑھنے کے لیے کاغذوں کی ضرورت ہوتی، تو جب اپنی جیب سے خریدتے نہیں تھے بلکہ مٹھائی کی ٹوکریوں میں آنے والے جھرجھرے کاغذوں پر لکھتے تھے۔ اپنے گھر میں کبھی کھانا نہ پکاتے تھے اور نہ کھاتے تھے، صرف چائے پر گزران ہوتی تھی۔ جتنا ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنی ان کا دل تنگ ہوا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی۔ واقعی بڑے کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دار الترجمہ سے جو کچھ مل جاتا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ عذر کیا دیتے تھے؟ پہلا عذر
کہ مولوی صاحب اپنی کفایت شاعری کے لیے اس پیش کرتے تھے کہ کھانا پکانے کے لیے گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہوگی، سامان منگوانا، لکڑی کا خرچ، تیل کا خرچ، نون کا خرچ، غرض اتنے سارے خرچ کون اپنے سر باندھے۔ دوسرا کہتے تھے مفلسی کی جو عذر تھا ان کی طرف سے کہ مفلسی کے بے پے در پے عملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں، ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب تک نکال دیے جائیں گے۔ خوش سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے، خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، اور چھوڑ بھی اتنی گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے۔ سوال نمبر واؤ، مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو کچھ جملے ہیں ان کی وضاحت آپ دیکھ لیں، میں نے وہاں پر بھی اس کی وضاحت کر لی ہے۔ یہ جملہ ہے کہ فرت اللہ بیگ نے وصیت کی تعمیل میں وحید الدین سلیم کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی ہے، جملے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سمجھیں، مولوی صاحب میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، لیکن یہ ظرافت اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی اور کسی کو بھرا بولا بھی وہ کہہ دیتے تھے، تو ایسے الفاظ میں کہتے ہیں کہ سننے والے کو تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پر آ جاتے تو یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ مولوی صاحب کی بد زبانی اور نازیبا کلمات سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی تھی، جس سے ان کا آپس میں تعلق بگڑ جاتا تھا۔ تو صاف دل تھے، ہم نے بات بیان کر دی، لیکن اس سے پھر ان کی لوگوں کے ساتھ بگڑ جاتی تھی۔ مولوی صاحب نے اصطلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا؟ تو وہ بھی آپ نے پڑھا بھی، انگریزی اصولوں کا سہارا لیا اور بڑی زبردست طریقے سے۔ فرت اللہ بیگ وصیت کی تعمیر میں لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا، ایسے ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے کہ باعث و شاید جہاں ثبوت طلب کیا انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی ان کا اس کا شاعر کا ہوتا تھا۔ وہ انگریزی بالکل نہیں جاتے تھے۔ یہاں سے آپ ایک اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ اصطلاحات وضع کرنے کے اصول۔ تو وہ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے۔ یہ نہیں بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ اس لفظ کے کیا ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے اور اس اصل کے کیا معنی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی بہت غور کیا تھا کہ انگریزی میں اصطلاحات بنانے میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہی اصولوں کو وہ اردو کی اصطلاحات وضع کرنے میں کام میں لاتے تھے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے۔ اس کام میں مولوی صاحب اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا دشوار تو کیا ناممکن ہے۔ کچھ جملے ہیں ان کی وضاحت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی وضاحت ابھی ضروری نہیں ہے تو آسان ہے، میں نے ان کو سمجھا دیا آپ کو، میں اپنے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ تیل ختم ہونے سے پہلے چراغ جھلملاتا، ٹمٹماتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گیا، ادھر بٹن دبا ادھر گھوپ اندھیرا۔ یعنی پہلے دور میں لوگ جو تھے وہ اتنی جلدی مرتے نہیں تھے، بیمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے، عمر گزار کے جاتے تھے، اور بیماری آتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے اور وقت لگتا تھا موت کا بھی۔ تو کہتے ہیں پرانی جو موت تھی وہ جو تھی چراغ کی طرح تھی، لیکن اب کیا ہے، اب ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بجلی کا بٹن آن کیا اور ادھر سے دبایا اور بند ہو گیا اور اچانک لوگ مر جاتے ہیں۔ تو آج کل کی موتوں کے بارے میں بھی یہی حال ہے، اچانک دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ مگر میری زبان کب رکتی تھی؟ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں، بسم اللہ کیجیے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ انہوں نے مزاحیہ طور پر کہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے اپنے استاد محترم کے اوپر کیونکہ انہوں نے بات کی تھی کہ تم نے ایسا مضمون لکھا ہے استاد پر اپنے، اور خاکہ لکھا ہے وہ بہت ہی خوبصورت، تو میرا بھی شاگرد ہوتا ایسا تو وہ مجھ پر لکھ دیتا۔ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا وحید الدین سلیم ہے، تو میں نے مزاحیہ طور پر کہا تھا کہ مر جائیے اور میں لکھ دوں گا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ سال کے اندر مر جائیں گے، اور اس وصیت کی تعمیر پر انہوں نے یہ خاکہ لکھا تھا۔ ایک جملہ ہے کہ زبان اپنی تھی کسی کا دینا نہیں تھا، بے نقص سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ ان کی زبان میں بڑی تیزی تھی، جب کہنے پر آتے تو سب کچھ کہہ جاتے، کسی کے زیر احسان نہ تھے نہ کسی خاطر کرتے، یعنی کہ دل کے صاف تھے بندے، بس جو دل میں بات آتی تھی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی خفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سیدھی سیدھی بات کرنے کے عادی تھے۔ جملہ ایک یہ ہے کہ خوشحالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے، یعنی ایک بندہ ایسا ہے جس نے مفلسی کا دور دیکھا ہو، تو اس کا وقت اچھا آ جائے، تھوڑے اس کو پیسے مل جائیں، تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس پیسے آنے میں وہ پھر سنبھالتا ہے، تھوڑے سے پیسے جمع کرتا ہے کہ کہیں دوبارہ وہ مفلسی کا وقت نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی حال جو تھا مولانا وحید الدین سلیم کا تھا کہ جیسے بندہ کوئی اناج جو ہے وہ خوش سالی آتی ہے، اناج کم ہو جاتا ہے، اور غربت کا وقت بھی ہوتا ہے، اناج بھی نہیں ملتا، تو اب اچھے دور آیا اور غربت کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا اور اناج جو ہے وہ وافر ملنے لگ گیا، قیمت میں کمی ہوگی، تو بندہ کیا کرتا ہے، وہ اناج کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ وقت نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی مولوی وحید الدین سلیم نے وہ دور دیکھا ہوا تھا
اس لیے وہ کنجوس ہو گئے تھے اور اپنے پاس پیسے جمع کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنی ذات پر نہ لگائے، لوگوں نے ہی ان کے پیسے جو ہیں وہ پھر وہ جمع چھوڑ کر گئے ان کے لیے جمع پونجی۔ تو یہاں پر مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کے علم اور معلومات میں اضافہ ہوتا گیا، علم کے ساتھ جو ہے آمدنی بھی بڑھتی گئی، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دار ترجمہ سے بھی بہت کچھ مل جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنجوس ہوتے گئے، جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی یعنی جتنے پیسے آئے تو اتنا ان کے ہاتھ بھی جو ہے وہ دل تنگ ہو گئے، ان کی خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ سوالات تھے مشقی کے سارے سوالات، مشقی سوال آپ نے دیکھ لیے، جملوں کی وضاحت بھی ہوگی، مشقی سوال بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد اشعار کچھ دیکھتے ہیں جو آپ تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ آپ یہ اشعار جو ہیں وہ کسی بھی مشقی سوال کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں۔ الطاف حسین علی کا ایک مشہور شعر، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو یہاں پہ استعارہ ہے، چراغ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایسا بندہ جو ذہین ہو۔ اور الطاف حسین علی نے کس کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے یہ آپ جو ہے وہ خود دیکھیں، اور یہ انہوں نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھا ہے، وہ بڑی قابل شخصیت تھی۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ الطاف حسین علی جو ہیں وہ شاگرد تھے غالب کے، تو وہ بڑی قابل اس کے بارے میں لکھا، ان کے بارے میں لکھا یا کسی اور کے، آپ خود یہ دیکھیں گے۔ تو لیکن یہ کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، تو ایسے بندہ جو قابل ہو اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ بشیر بدر کہتے ہیں وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اردو کو جو ہے نا اردو زبان ہم تک جنہوں نے پہنچائی اور اردو زبان اردو ادب کو فروغ دیا۔ احمد وسیع کہتے ہیں وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ منیش شکلا، اب دیکھیں ہندو شاعر بھی مانتے ہیں اردو زبان کو کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ فرحت احساس کہتے ہیں شستہ زباں شگفتہ بیاں ہونٹ گلفشاں، ساری ہیں تجھ میں خوبیاں اردو زبان کی۔ روش صدیقی کہتے ہیں اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص معذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔ اختر شاہ جہان پوری کہتے ہیں کہ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ اشوک ساحل کہتے ہیں اردو کے چند لفظ ہیں، جب سے زباں پر تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ عباس تابش مشہور شاعر موجودہ دور کے حیات ہیں، اور کہتے ہیں کہ چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے۔ سندیپ گپتے کہتے ہیں کہ دلہن کی مہندی جیسی ہے اردو زباں کی شکل، خوشبو بکھیرتا ہے عبارت کا حرف حرف۔ تو یہ ہے وہ اشعار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشعار اردو کے اوپر ہیں اور اردو بولنے والوں کے اوپر ہیں، کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو خاکہ لکھا ہے مولانا وحید الدین سلیم پر، وہ اردو ادب اور اردو اصطلاحات اور اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے کام کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں مولوی عبدالحق، مولانا نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جن کو کہا جاتا ہے، اس طرح فرحت اللہ بیگ اور سر سید احمد خان، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو زبان کی خدمت کی ہے۔ اسی اعتبار سے اردو زبان آج ہم تک پہنچی اور اردو ادب کو فروغ ملا، اور آج ہم اردو زبان بولنے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا آخرت میں منازل کو آسان کریں، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں اردو کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا کریں، اور اردو زبان کے لیے جو ہے ان کے راستے کو ہموار کریں۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔